السلام علیکم، میرا نام ہے مدیحہ، ورڈ میٹر میں خوش آمدید۔ اور آج میں آپ کو ایک بڑے مزے کی سٹوری سناؤں گی جس سے میں نے ایک اہم بات سیکھی۔ اور جب انسان اپنی زندگی میں کسی بھی واقعے سے کچھ سیکھتا ہے تو اس کے لیے وہ ہمیشہ یاد رہنے والی بات بن جاتی ہے۔ تو میرے لیے بھی یہ ایک بہت ہے تو مزے کی سٹوری، لیکن اس نے مجھے بہت اہم بات سکھائی۔ ہوا یوں کہ جب میری شادی ہونے والی تھی تو جس طرح ہوتا ہے کہ ہر گھر میں کہ شاپنگ آخری دن تک چلتی رہتی ہے، تو شادی کے دن قریب تھے اور میری بھی شاپنگ جو تھی وہ بہت زیادہ زور پکڑ چکی تھی۔ اور ہوتا یہ تھا کہ ہم لوگ بھائی کے آفس ٹائم کے بعد ہر روز شام کو مارکیٹ چلے جاتے تھے اور رات کو بیٹھ کے پھر اس شاپنگ کو ڈسکس کرتے تھے، جو رہ جاتی تھی اس کے بارے میں نیکسٹ ڈے پلان کرتے تھے۔ تو جب میرے ڈریسز فائنل ہو گئے میری فیملی کے لوگوں کے، تو اس کے بعد ہم نے جیولری خریدنی تھی۔ انہی دنوں ہوا یوں کہ میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی جو لاہور رہ رہی تھی، ان کی فیملی میں شادی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، تو میں نے اس سے پوچھا شاپنگ سے ریلیٹڈ کچھ کہ وہ مجھے سجیسٹ کر دے کہاں سے لوں۔ تو اس نے مجھے کنونس کیا کہ مجھے لاہور آنا چاہیے اور جیولری کی شاپنگ مجھے لاہور سے کرنی چاہیے۔ تو اس نے بتایا کہ لاہور انارکلی میں پرائسز بھی بہت ریزنیبل ہیں، ڈیزائنز بھی بہت اچھے ہیں اور آپ کو لیٹسٹ ٹرینڈ کی جیولری وہاں پہ مل جائے گی۔ تو 2 گھنٹے کی ٹریول ٹائمنگ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں نے گھر یہ بات ڈسکس کی تو بھائی کو اس دن ایسا ہوا کہ اگلے دن چھٹی آ گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ اچھا موقع ہے کہ میری چھٹی بھی ہے، تو ایسا کرتے ہیں ہم کل ہی چلتے ہیں۔ اور چونکہ کسی ایک کی تو جیولری نہیں لینی، گھر کی باقی سب لیڈیز کی بھی لینی ہے، تو 2 گھنٹے ٹریول اگر ہم کر لیں اور اس سے ہمیں باقی سب کے لیے اکٹھی چیزیں مل جائیں اچھی، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم لاہور چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے رات کو 1 یا 2 بجے کے قریب پلان کیا اور صبح ہی ہم نے نکلنا تھا 5-6 بجے، تاکہ ہم لاہور پہنچ جائیں اور وہاں جا کے بریک فاسٹ کریں، اور جب مارکیٹس اوپن ہوں تو ہم اپنی شاپنگ سٹارٹ کریں اور شام تک وہ اپنی شاپنگ کمپلیٹ کر کے گھر واپس آ جائیں۔ اب جب ہم صبح لاہور کے لیے نکلے تو بھابھی نے بیٹی کو بھی چھوٹی کو ساتھ لیا، وہ سوئی ہوئی تھی، تو اسی طرح سے اس کو اٹھایا، گود میں ڈالا اور ہم چلے گئے۔ لاہور پہنچے تو ہم نے سب سے پہلے سوچا کہ ناشتہ کریں۔ اس کے لیے بھی ہمیں کچھ لوگوں نے کچھ جگہیں بتائی ہوئی تھی کہ یہاں سے ناشتہ کریں، آپ کی مارکیٹ کے قریب یہاں سے ناشتہ اچھا ملتا ہے، تو ہم ایک ریسٹورنٹ چلے گئے۔ تو وہ ناشتہ پوائنٹ تھا، تو اب میں نے بھی واش روم جانا تھا اور بھابھی نے بیٹی کو بھی چینج کروانا تھا۔ تو بھائی نے مجھ سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے دیکھو کہ واش رومز کیسے ہیں اور پھر آ کے بتانا، تاکہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ جائیں اندر ناشتے کے لیے اور چھوٹی بیٹی کو چینج بھی کروا لیں۔ تو میں جب واپس آئی تو میں بہت ایگزاسٹڈ تھی، کیونکہ مجھے بھی واش روم جانا تھا اور وہ جگہ بہت گندی تھی۔ تو پبلک پلیسز پہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو میں جب گاڑی میں آ کے بیٹھی تو بھائی نے مجھ سے فوراً پوچھا کہ واش روم کیسے ہیں۔ تو ابرپٹ جو میرے منہ سے جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ واش روم تو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ گندے ہیں۔ اب یہ بات کہتے ہوئے مجھے تو اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے کیا کہا ہے، لیکن میرے بھائی کا ایک دم ایسے اس پہ خاموشی طاری ہو گئی اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور پیچھے میری بھابھی اور بہن بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ مجھے تھوڑا آکورڈ فیل ہوا کہ ایسی کیا بات ہے جو یہ لوگ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ تو میں نے جب غور کیا تو میں نے کہا کہ میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ واش روم، اور پھر مجھے فوراً کلک کر گیا کہ اچھا میں یہ کنوے کرنا چاہ رہی تھی کہ واش رومز جو ہیں وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن یا جو آپ نے سوچا ہوگا کہ اچھا چلو پبلک پلیس ہے اتنے سے گندے تو ہوتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ گندے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اس کو یہ سمجھ گئے کہ میں ان کی سوچ کو گندا کہہ رہی ہوں۔ تو اس بات کے بعد اس وقت تو ہم نے یہ بات ہنسی مذاق میں اڑا دی اور سارا دن بھائی کو ہر بات پہ چھیڑتے رہے، فلاں چیز تمہاری سوچ سے بھی زیادہ گندی ہے۔ تو ہنسی مذاق میں یہ بات گزر گئی، لیکن مجھے اس دن احساس ہوا کہ کبھی کبھار کہنے والا اور سمجھنے والا دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمارے الفاظ ڈبل میننگ کے ہوتے ہیں، یا کسی جگہ پہ ہم سٹریس ایسا دیتے ہیں کہ بات کا مطلب بالکل بدل جاتا ہے۔ اور اگر اس بات میں ہم دوسرے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہ دیں اور اس سے ایکسپلینیشن پوچھیں نہ، یا اس کی ایکسپلینیشن کو ایکسیپٹ نہ کریں، تو وہ بات بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ، ایک کہانی، میری زندگی کی ایک سٹوری جو ہنسی مذاق میں مجھے ایک بڑی بات سکھا گئی۔ تو آپ کو بھی اگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات ہوئی ہو اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو، وہ کوئی سیریس بات تھی، کوئی مزے کی بات تھی، تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔